کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ کچھ لوگ بار بار آپ کے جذبات سے کھیلتے ہیں، آپ کو شک میں ڈالتے ہیں یا آپ پر ایسا اثر ڈالتے ہیں کہ آپ کا دماغ الجھ سا جاتا ہے؟ یہ سب دراصل دماغی کھیل یا مائنڈ گیمز کہلاتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایسے 9 چلاک رویے بتاؤں گا جو آپ کے ساتھ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ ان سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں کیونکہ یہ معلومات آپ کی زندگی بدل سکتی ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ 9 دماغی کھیلوں کی وضاحت۔ پہلا کھیل ہے گیس لائٹنگ۔ یہ سب تمہارے دماغ کا وہم ہے۔ یہ وہ رویہ ہوتا ہے جس میں کوئی شخص بار بار آپ کو یہ یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ جو آپ دیکھ یا محسوس کر رہے ہیں وہ حقیقت نہیں بلکہ آپ کے دماغ کا وہم ہے۔ یہ سب سے خطرناک نفسیاتی حربہ ہوتا ہے۔ مثال، آپ نے دیکھا کسی نے آپ کے خلاف بات کی لیکن وہ کہے گا یہ تمہاری غلط فہمی ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، یہ وہ تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے، تمہیں مس انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے۔ اس طرح کا رویہ آپ کو آپ کے ساتھ اپنایا۔ بچاؤ کے لیے کیا ہے؟ اپنے جذبات پر بھروسہ رکھیں۔ آپ جو فیل کر رہے ہیں وہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ حقائق کو یاد رکھیں اور خود کو کنفیوز نہ ہونے دیں۔ اس کی گیس لائٹنگ میں نہ آئیں۔ یہ اس کے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے۔ ایموشنل بلیک میلنگ یا جذباتی بلیک میلنگ۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں یعنی کہ یہ لوگ آپ کے احساسات کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ حربہ وہ لوگ استعمال کرتے ہیں جو آپ کو شرمندہ کرنا، گناہ کا احساس دلانا یا دبکانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ کو اپنی مرضی کے مطابق چلا سکیں۔ مثال کے طور پر، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تم سے بات کرنا چھوڑ دوں گا، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو مجھے بہت دکھ ہوگا۔ اس طرح کی چیزیں حربے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اس سے بچاؤ کیسے ہوگا؟ جذباتی دماغوں میں آ کر غلط فیصلے نہ کریں۔ اپنی حدود، باؤنڈریز کا احترام کریں۔ اپنی ایک ورک لائف، اپنی ایموشنل لائف میں باؤنڈریز بنائیں اور ان کے مطابق چلیں، کسی کی باتوں میں نہ آئیں۔ تھرڈ چلاکی جو لوگ آپ پہ استعمال کرتے ہیں وہ ہے سائلنٹ ٹریٹمنٹ۔ میں تم سے بات ہی نہیں کروں گا۔ یہ ایک منفی حربہ ہے جو آپ کو احساس جرم میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہ لوگ جان بوجھ کر خاموشی اختیار کرتے ہیں تاکہ آپ شرمندہ ہو کر خود ہی معافی مانگ لیں۔ مثال کے طور پر، تم نے میری مرضی کے خلاف کیا، اب میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ اس سے بچاؤ کیسے کر سکتے ہیں؟ خاموشی کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں۔ ان سے سیدھا بات کریں کہ خاموشی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ یہ عموماً طور پر فیملیز میں جو وائف ہیں وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرتی ہیں تاکہ ان کو ٹرک یوز کر کے اپنی مرضی کے مطابق ان کو ڈھال سکیں۔ ہر انسان کی زندگی کچھ باؤنڈریز ہوتی ہیں۔ یہ باؤنڈری وائلیشنز، حدیں توڑنا، تمہیں میری بات ماننی ہی پڑے گی۔ یہ لوگ آپ کے اصولوں اور حدود کا احترام نہیں کرتے۔ یہ رویہ اکثر قریبی لوگ اپناتے ہیں جو آپ پر دباؤ ڈال کر اپنی مرضی کروانا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر، تمہیں فرق نہیں پڑتا، تم کیا چاہتے ہو، تمہیں یہ کرنا ہی ہوگا۔ یعنی کہ آپ کے اوپر جذباتی ایک پریشر ڈالا جاتا ہے کہ آپ ان کی بات مانیں۔ آپ نے جس چیز سے انکار کر دیا، اپنے لیے جو چیز آپ نے چھوڑ دی، اس سے آپ سے کروانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آپ کی باؤنڈریز کو وائلیٹ کروانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس کی حدود کیا ہے؟ اپنی حدود پر قائم رہیں، اپنے الفاظ پر قائم رہنا سیکھیں، اور سب سے اہم ہے نہیں کہنا سیکھیں۔ نو کی طاقت زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ہماری کمپلیٹ ویڈیوز اویلیبل ہے جس میں آپ کو ہاؤ ٹو سے نو، اس کے اوپر کمپلیٹ ڈیٹیل آپ سے شیئر کی گئی ہے۔ تو جب لوگ آپ کی باؤنڈریز وائلیٹ کرنے کی کوشش کریں، آپ کو ایسا کرانے پر مجبور کریں، تو ان سے دوری اختیار کریں، ان کی باتوں میں بالکل نہیں آنا۔ نیکسٹ ٹیکنیک جو لوگ آپ پہ یوز کرتے ہیں وہ ہے وکٹم بلیمنگ۔ میں نے تمہارے لیے سب کچھ کیا، تم نے مجھے چھوڑ دیا،
میں تمہارے لیے سب کچھ کرتا ہوں، تم میرے لیے کچھ نہیں کرتے۔ یہ لوگ خود کو معصوم اور دوسروں کو قصوروار بنا کر ہمدردی لینا چاہتے ہیں۔ یہ وکٹم کارڈ کا استعمال کرتے ہیں۔ میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، تم نے میری زندگی برباد کر دی، میں نے تمہارے لیے یہ کیا، میں نے تمہارے لیے وہ کیا، اب تو میری بات مانو۔ یعنی کہ خود کو مظلوم ثابت کر کے آپ سے اپنی بات منوانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس سے بچاؤ کیسے ہوگا؟ حقیقت پر نظر رکھیں، جذبات میں نہ آئیں، اپنے لوگوں کے ڈرامے میں نہ آئیں۔ ان کو بتائیں کہ ہم ساتھ ہیں۔ ساتھ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ خود کو مظلوم ثابت کریں اور مجھے ظالم بنا دیں۔ کوئی آپ کے ساتھ وکٹم کارڈ کھیلنے کی کوشش کرے تو اس کو حقیقت کا آئینہ دکھائے۔ جھوٹ اور ہیرا پھیری، لائنگ اینڈ مینیپولیشن۔ میں نے تم سے جھوٹ نہیں بولا۔ یہ لوگ سچ کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں تاکہ ان کی بات صحیح لگے۔ یہ مینیپولیشن کرتے ہیں، آپ کی ویکنس کے اوپر کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا تھا، میں تم سے کچھ کہہ ہی نہیں سکتا، میرے الفاظ کچھ اور تھے، میرے الفاظ کا مطلب کچھ اور تھا، تم خود ہی غلط سمجھ بیٹھے ہو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو لوگ آپ کو سب کچھ کہنے کے بعد، سب کچھ کرنے کے بعد آپ کے ساتھ مینیپولیشن کرتے ہیں، ہیرا پھیری کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ ان لوگوں سے بچاؤ کا طریقہ کار کیا ہے؟ ہمیشہ حقائق پر دھیان دیں۔ دوسرے جو آپ کے ساتھ کیا، اس کا جو رزلٹ آیا اس پر دھیان دیں۔ اس کی باتوں میں نہیں آنا کہ وہ کہے جی میں نے کچھ نہیں کیا، یہ وہ، ان باتوں میں نہیں آنا۔ اور خود پر شک نہ کریں۔ آپ کے لیے آپ کی زندگی میں سب سے اہم آپ خود ہیں۔ ہمیشہ اپنے آپ کو رسپیکٹ دیں، ہمیشہ اپنی بات کی اہمیت کو سمجھیں، خود پر کبھی زندگی میں شک نہ کریں۔ اور کنٹرول، جیلسی کہا جا سکتا ہے۔ تم کسی اور سے بات کیوں کرتے ہو؟ تم نے کسی اور سے بات کیوں کی؟ یہ لوگ آپ کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ ان کے قابو میں رہیں۔ مثال کے طور پر تم فلاں دوست سے کیوں ملے؟ میں تمہیں اجازت ہی نہیں دوں گا کہ تم کس سے کیوں ملتے ہو۔ میں نے جس سے کہا ہے اسی سے ملنا ہے، بس میرے سے ملنا ہے، میرے سے علاوہ کسی اور سے دوستی نہیں کرنی، میرے سے علاوہ گھر میں کسی سے بات نہیں کرنی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو جکڑ لیتی ہیں، وہ آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ حسد کرتے ہیں۔ تو اس سے بچاؤ کا طریقہ کار کیا ہے؟ آزادی سے جینے کا حق مت چھوڑیں۔ آپ ایک انسان ہیں، اللہ نے آپ کو آزاد پیدا کیا ہے، آزادی آپ کا حق ہے۔ زہریلے تعلقات، ٹاکسک ریلیشن سے باہر نکلیں، ان کو چھوڑ دیں، حسد کرنے والے لوگوں سے دوری اختیار کریں۔ سانسیں برتری کی ٹیکنیک، یعنی کہ وہ ایسے شوق رہیں گے جیسے آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، یعنی کہ تم کچھ نہیں جانتے، میں سپیریئر ہوں، مجھے سب کچھ پتہ ہے۔ یہ لوگ خود کو دوسروں سے بہتر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی کہ تمہاری زندگی میں ہی سب کچھ ہوں، تمہیں کچھ نہیں پتا، یعنی کہ جو میں کہوں گا وہی ہوگا، یعنی کہ یو ہیو نتھنگ، آئی ایم ایوری تھنگ۔ یہ ٹیکنیک لوگ یوز کرتے ہیں لوگوں کو اپنے قابو میں لانے کے لیے کہ لوگ آپ کی ہی بات مانیں۔ لیکن اس سے بچنا کیسے ہے؟ اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اپنی عزت نفس کو کبھی کم نہ کریں۔ آپ جو سوچتے ہیں، آپ جو کرنا چاہتے ہیں، آپ کی زندگی میں جس چیز کی اہمیت ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہو۔ تو ہمیشہ خود کی رسپیکٹ کریں اور اپنے نظریات، اپنی چیزوں کو ہمیشہ پرائورٹی پہ رکھیں۔ یہ نہیں سوچیں کہ وہ کوئی کہے کہ میں تم سے بہتر ہوں تو آپ اس کی باتوں پہ یقین نہیں کرنا۔ یو آر دا بیسٹ، آئی ایم دا بیسٹ، اس فارمولا پہ ہمیشہ عمل کریں۔ دوگلا رویہ، ڈبل سٹینڈرڈ، یعنی کہ میرے لیے ٹھیک ہے، تمہارے لیے غلط ہے، یعنی کہ ساڈا کتا ٹومی، تاڈا کتا کتا۔ یعنی کہ ایک سمپل ایگزامپل ہے کہ یہ لوگ اپنے لیے ایک اصول رکھتے ہیں اور دوسروں کے لیے دوسرا اصول رکھتے ہیں۔ یعنی کہ اگر میں لیٹ آؤں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر دوسرا لیٹ ہو گیا تو وہ کیوں لیٹ آیا تو مسئلہ۔ یعنی کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ڈبل سٹینڈرڈ کرتے ہیں، جو اپنی غلطی کو نہیں مانتے لیکن دوسرے کی غلطی، جب کوئی دوسرا غلطی کر لے تو اس کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں۔ تو آپ نے بچاؤ کیسے کرنا ہے؟ دوہرے معیار کو چیلنج کریں، اس کو بتائیں کہ ڈاگ از ڈاگ، کتا کتا ہے، آپ کا کتا ٹامی نہیں ہے، کتا کتا ہے، اگر ہے تو بھی میرا بھی ٹامی ہے، آپ کا بھی ٹامی ہے۔ سمپل میں نے ایک ایگزامپل دیا آپ کو، یعنی کہ ڈبل سٹینڈرڈ سے بچنا ہے، اس کو بتانا ہے کہ وی آر ایکول، اور اگر کوئی رشتہ رکھنا ہے
کوئی چیز چلنی ہے تو برابری کی بنیاد پہ چلے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ خود کو پرائورٹائز کیا جائے اور دوسرے کو نیچے رکھایا جائے. آج ہم نے 9 ایسے دماغی کھیل دیکھے ہیں جو لوگ دوسروں پر آزماتے ہیں. اگر آپ ان حربوں کو پہچان لیں تو آپ اپنی زندگی کو بہتر طور پر گزار سکتے ہیں, اپنے ذہنی سکون کی حفاظت کر سکتے ہیں. کیا آپ نے کبھی ان میں سے کسی دماغی کھیل کا سامنا کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اس شخص کو مینشن کیجیے گا. ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں, شیئر کر دیں, چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ تک معلوماتی ویڈیوز پہنچتی رہیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیوز میں. بہت بہت شکریہ.